السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارت بالحجاب ردوها علی فطفق مسحا بالسوق والاعناق۔ میں حافظ محمد عبد الرحیم عمری الف ٹی وی کے سارے ناظرین کا استقبال کرتا ہوں۔ فیا اہلا وسہلا ومرحبا بکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس نشست میں جس عنوان پر کچھ باتیں کہنے کی ہمت کر رہا ہوں وہ عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو ترک کرنے کا بدلہ۔ محترم ناظرین، اس دنیا میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسانوں کو وسائل زندگی بھی وہی عطا کرتا ہے اور مختلف قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے اور مشکلات سے وہی دوچار کرتا ہے۔ ان دونوں حالتوں میں ایک بندے مومن سے شریعت یہ کہتی ہے کہ دونوں ہی حالتیں چونکہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا ان حالتوں میں تم اللہ تعالیٰ سے راضی رہو۔ جو بندے دونوں ہی حالتوں میں اللہ تعالیٰ سے راضی رہتے ہیں اور کسی قسم کی شکایت نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو بہترین بدلہ اور بہترین انعامات سے نوازنے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں کو محض اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے، دور رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر کس قسم کے انعامات عطا کرتے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالوں اور کچھ واقعات کی روشنی میں ہم یہ تلاش کریں گے کہ ایک بندے مومن جب محض اللہ کی خاطر اس دنیا میں کسی اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسے کیسے انعامات اس پر اترتے ہیں۔ محترم ناظرین، ایک بندہ جب اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتا ہے، جس چیز کو وہ سب سے زیادہ چاہتا ہے، جب وہ محض اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے، اس سے دور ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس قسم کے انعامات اس پر اترتے ہیں۔ سورہ صاد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کہا کہ سلیمان علیہ السلام ایک شکر گزار بندے اور اللہ کی خاطر صبر کرنے والے بندے تھے۔ انہوں نے اللہ کی خاطر جہاد کے لیے گھوڑے پال رکھے تھے۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ سارے گھوڑے پیش کیے جاتے ہیں معائنہ کے لیے۔ جب سلیمان علیہ السلام اپنے ان پالے ہوئے گھوڑوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا معائنہ کرتے ہیں، ان کا جائزہ لینے لگتے ہیں، تو اس میں اتنا وقت نکل جاتا ہے کہ شام کا کوئی اہم وظیفہ یا شام کی کوئی اہم عبادت یا بعض اہل علم کے مطابق، بعض مفسرین کے مطابق عصر کی نماز ان سے فوت ہو جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو اس اہم عبادت کے چھوٹنے پر بڑا صدمہ ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام دوبارہ ان گھوڑوں کو حاضر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب وہ گھوڑے ان کے پاس لائے جاتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو
اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور ان جانوروں کو اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اور یہ عمل جو سلیمان علیہ السلام نے کی، اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اس قدر پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کے لیے ان گھوڑوں سے بہتر سواری کا انتظام کرتا ہے۔ اور وہ کون سی سواری ہے؟ وہ سواری ہے ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کا انتظام کر دیا سواری کے طور پر، جو گھوڑوں کے مقابلے میں تیز رفتار کا کام دیتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ، تب ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا، جو ہوا کہ ان کو نرمی کے ساتھ لے چلتی تھی جدھر وہ جانا چاہتے تھے۔ محترم ناظرین، سلیمان علیہ السلام جب کسی جگہ کا سفر کرنا چاہتے اور وہ سفر بڑا طویل ہوتا، 1 مہینے کا ہوتا، تو سلیمان علیہ السلام صبح یا شام کے مختصر سے وقت میں 1 مہینے کی مسافت وہ طے کر لیا کرتے تھے ہواؤں کے ذریعے سے۔ تو محترم ناظرین، اس آیت سے یا اس واقعے سے یہ بات ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ جب ایک بندہ محض اللہ کی خاطر کسی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا اللہ کے لیے اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے مقابلے میں اس سے کہیں زیادہ بہتر نعمت سے اللہ تعالیٰ بندے کو نوازتے ہیں۔ محترم ناظرین، اسی طرح ایک بندہ جب اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے، انہیں مہلت دیتا ہے اور ان کی مجبوری کا خیال کرتے ہوئے اسے کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا کیے بغیر اسے کوئی چیز معاف کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن اس کو معاف کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے ایک شخص تھا کسی قوم میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور قرض دینے کے بعد اپنے غلام سے یہ بھی کہہ دیتا تھا کہ دیکھو میں نے جن لوگوں کو قرض دیا ہوں، اگر ان میں سے کوئی شخص تنگ دست ہو، مجبور ہو، تو ایسے مجبور انسان کو تم معاف کر دو قرضہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس نے اپنے غلام سے یہ کہہ رکھا تھا اذا اتیت معسرا تجاوز عنہ لعل اللہ یتجاوز عنا، کہ جب کوئی شخص قرضہ لینے کے بعد ادا نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی قرض کو واپس نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو تم اس کو معاف کر دو، شاید کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی ادا اس قدر پسند آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ نسائی میں یہی الفاظ اور یہی واقعہ کچھ ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جب اللہ کے پاس پہنچا تو اللہ تعالیٰ اس سے سوال کیا، اے میرے بندے، دنیا سے تم کیا نیکی لے کر آئے ہو؟ یہ بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے پاس کوئی بڑی نیکی نہیں، میرے پاس زیادہ نیکیاں نہیں ہیں، البتہ میں دنیا میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، لیکن اسی کے ساتھ میں اپنے غلام سے یہ بھی کہتا تھا کہ دیکھو اگر کوئی مالدار شخص قرض کی واپسی میں مہلت تم سے مانگے تو تم اس کو کچھ مہلت دے دو، کچھ وقت دے دو، تاکہ اس کے لیے آسانی ہو اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ قرض واپس کر دے۔ لیکن اگر کوئی شخص قرض ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، مجبور ہو، تو تم ایسے انسان کو معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا یہ جواب سن کر فرماتا ہے کہ تم دنیا میں جس طرح میرے بندوں کو معاف کر دیا، جاؤ میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں۔ تو یہ
نسائی کی روایت ہے۔ محترم بھائیوں، ان دونوں حدیثوں سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ معاشرے میں اگر ہم کسی بھائی کو، کسی مسلمان شخص کو یا کسی بھی انسان کو قرض دیں تو یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری جانب سے جتنا کچھ ہو سکے ہم کو چاہیے کہ ہم اسے معاف کرنے کی کوشش کریں، یا اگر معاف نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کو مہلت دے، اس کے لیے آسانی پیدا کرے، چونکہ آسانی پیدا کرنا بھی یہ ایک مومن کے حق میں مدد کرنے اور اس کا تعاون کرنے کے برابر ہے۔ شاید ممکن ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس آسانی کو دیکھ کر قیامت کی مشکلوں سے، قیامت کے دن کی تکلیفوں سے ہمارے لیے آسانی پیدا کرے۔ محترم ناظرین، اسی طرح جو لوگ غصہ برداشت کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، حدیث میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی فضیلت آئی ہے کہ اس دنیا میں جو لوگ غصہ آنے کے باوجود غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے آپ پر قابو پاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو کل قیامت کے دن حور یعنی جنت کی حور دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، من کظم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله تبارك وتعالى على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي حور العين شاء۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص غصہ آنے کے باوجود غصے کو پی جاتا ہے، جبکہ وہ اس غصے کو نافذ کرنے پر قادر ہو، طاقت رکھتا ہو، لیکن اس کے باوجود وہ غصے کو پی جاتا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کے سامنے اسے بلائے گا اور اسے جنت کی حوروں میں سے جس حور کو اپنے لیے چاہے منتخب کرنے کا اللہ تعالیٰ اسے اختیار دے گا۔ تو محترم بھائیوں، اس حدیث سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر سامنے والا ہم کو غصہ دلائے اور ہم اس آدمی پر غصہ ہونے کے بجائے اپنے آپ پر قابو پائے اور غصے پر کنٹرول کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آخرت میں قیامت کے دن جنت کی حور دینے کا اللہ تعالیٰ اس حدیث میں بشارت دے رہے ہیں کہ ایسے بندوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی حور عطا کرے گا۔ محترم بھائیوں، اسی طرح جو لوگ اس دنیاوی زندگی میں کسی بھی مصیبت کے آنے پر صبر کرتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے صابرین کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بہترین سے بہترین انعامات سے نوازنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ قرآن مجید کی کئی آیتوں میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو بندے دنیا میں کسی بھی تکلیف پر محض اللہ کی خاطر صبر کرتے ہیں، شکوہ شکایت نہیں کرتے اور ایسا کوئی کام نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہو یا برائی کی طرف جاتے ہوں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عمدہ سے عمدہ نعمتوں کا دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اور پھر اس کے بعد اس دعا کا اہتمام کرے، اس دعا کو پڑھے اپنی اس مصیبت میں، کسی بھی مصیبت میں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم سب اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میری اس مصیبت میں میری مدد فرما اور مجھے اس مصیبت کے ذریعے سے یا اس مصیبت کے بعد بہترین انعام عطا فرما۔ جب کوئی بندہ اس دعا کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ
بندے کی اس مصیبت میں اس کی مدد فرماتا ہے اور اس مصیبت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بہترین انعامات سے اس کو نوازتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا غم لاحق ہوا، لیکن پیارے نبی کی اس دعا کو میں نے اپنے دل میں جگہ دی اور ہمیشہ اس دعا کے ذریعے سے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کیا کرتی تھی۔ جب میں اس دعا کو کثرت سے پڑھنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور تھوڑے ہی دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے بہترین شوہر یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا کہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ تو محترم بھائیو، یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ایک بندے مومن جب کسی بھی قسم کی مصیبت میں مبتلا ہو اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی، اگر ہم میں سے ہر شخص اس دعا کو اپنی زندگی میں کثرت سے پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے سے اس مصیبت کے بعد سب سے بہترین نعمت اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو عطا کرے گا۔ محترم بھائیو، اسی طرح اس دنیاوی زندگی میں جو شخص اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی برائی سے بچاتا ہے، بدکاری سے، زنا سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، جبکہ موقع ملنے کے باوجود اگر کوئی شخص بدکاری یا زنا یا فحش باتوں سے، فحش گوئی سے، فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی اس برائی کے چھوڑنے پر بڑے بڑے انعامات سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نوازتے ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے برائی کے چھوڑنے پر، خاص طور پر بدکاری اور زنا کے چھوڑنے پر، جبکہ موقع بھی مل رہا ہو اور کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی بندے مومن محض اللہ کی خاطر اور اللہ کے خوف سے اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس قسم کے انعامات سے نوازتا ہے۔ میں آپ کے سامنے 3 انعامات کا ذکر کروں گا۔ محترم بھائیو، یاد رکھنا کہ جب ایک بندے مومن، ایک بندہ جب اس کو برائی کرنے کا موقع مل رہا ہو، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود محض اللہ کی خاطر وہ اس برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی مصیبتوں کو، مشکلات کو آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا دلیل ہے کہ جب ایک بندہ محض اللہ کی خاطر برائی کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی بڑی بڑی تکلیفوں کو، بڑی بڑی مصیبتوں کو آسان کر دیتے ہیں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں بارش اترنے لگی۔ یہ 3 ساتھی بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں جا کر پناہ لینے کے لیے گئے۔ جب یہ لوگ غار کے اندر چلے گئے تو اوپر سے ایک بڑی چٹان آ کر اس دہانے کو اور اس غار کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس غار سے نکلنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، چاروں طرف سے یہ پھنس گئے، تو 3 ساتھی آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، آج اس مصیبت سے اگر ہم نجات پانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پرانی زندگی میں، گزری ہوئی زندگی میں ہم نے جو کچھ اعمال اللہ کے خاطر کیے ہوں ان اعمال کا واسطہ دے کر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے۔ یہ تینوں لوگ اپنی زندگی کے نیک اعمال کا واسطہ دے کر الگ الگ قسم کی جو نیکیاں انہوں نے کی تھی ان نیکیوں کا حوالہ دے کر ان نیکیوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص
یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میری ایک چچیری بہن تھی جو بہترین اور حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی۔ ایک مرتبہ وہ میرے پاس کچھ پیسے لینے کے لیے آئی اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے۔ میں اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا اور اپنی خواہش اس سے پورے کرنے کا ارادہ کیا، لیکن وہ شروع میں وہ مجھ سے اس کام کے لیے تیار نہیں ہوئی، یہاں تک کہ میں نے اسے 100 دینار کا انتظام کر دیا تو اس وقت وہ اس کام کے لیے تیار ہو گئی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا، تنہائی میں اس کے قریب ہو گیا اور اس برائی میں کوئی اور تیسرا شخص دیکھنے والا نہیں تھا، تو اس وقت میری یہ چچیری بہن مجھ سے کہنے لگی، اے اللہ کے بندے، تو اپنی اس خواہش کو ناجائز طریقے سے پوری نہ کر اور اللہ تعالیٰ سے ڈر۔ جب میری یہ چچیری بہن مجھے اللہ کا خوف دلائی تو میں اسی وقت اس سے دور ہو گیا اور برائی کرنے سے باز آ گیا۔ اے اللہ، یہ کام، اس غلط کام سے جو میں نے بچا، یہ محض تیرے لیے کیا تھا۔ اے اللہ، آج میں جس مصیبت میں پھنسا ہوا ہوں، اے اللہ اس مصیبت سے مجھے نجات عطا فرما۔ جب تینوں لوگ اپنی اپنی دعاؤں سے فارغ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبول کیا اور یہ تینوں شخص جس مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس مصیبت سے ان کو نجات دیا۔ محترم بھائیو، یہ واقعہ ہم کو یہ بتاتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص برائی سے، بدکاری سے، زنا سے یا اسی سے تعلق رکھنے والے برائیوں سے اپنے آپ کو محض اللہ کی خاطر بچاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں۔ اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا بھی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہماری نیکیوں کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالی ہمیں مصیبتوں سے نجات دلاتے ہیں۔ تو یہ پہلا وعدہ ہے اللہ کا کہ جو لوگ برائیوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تعالی ان بندوں کی مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستوں کو آسان کر دیتے ہیں کہ جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا، اللہ تعالی ایسی مصیبتوں کے لیے نکلنے کے لیے راستے آسان کرتے ہیں۔ یہ پہلا انعام ہے ان بندوں کے لیے جو محض اللہ کی خاطر برائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ محترم بھائیوں، جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے لیے دنیاوی زندگی میں اونچے اونچے مقامات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ کیا دلیل ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں بھی اونچا مقام عطا کرتا ہے۔ سورہ یوسف آپ پڑھ کر دیکھیے کہ سورہ یوسف میں یہی بات کہی گئی کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے برائی کی طرف دعوت دی تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو برائی سے بچایا اور برائی نہ کرنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں جانا پڑا جہاں وہ مصیبتوں سے دوچار ہوئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا مقام عطا کیا؟ اس برائی سے بچنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں کتنا اونچا مقام انہیں عطا کیا۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ کہ اسی طرح ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سرزمین مصر میں ان کے قدم جما دیے تاکہ وہ جہاں رہنا چاہیں رہ سکیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہم کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جو بندے
محض اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین کی اقتدار، زمین میں انہیں حکومت عطا کرتا ہے، ان کو بادشاہی جیسے عظیم عہدے سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ دوسرا انعام ہے ان بندوں کے لیے جو اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے بھی اس دنیاوی زندگی میں بھی ایسے بندوں کو اونچا مقام عطا کرتا ہے، حکومت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ یہ دوسرا انعام۔ آئیے تیسرا انعام کیا ہے؟ یہ تو دو محض دنیاوی انعامات تھے، ایک تو ہے دنیاوی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دور کر دیتے ہیں، مصیبتوں سے ان کو نجات دلاتے ہیں، اور دوسرا انعام اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں بھی انہیں حکومت، بادشاہت اور اونچا مقام انہیں عطا کرتے ہیں۔ ایک تیسرا فائدہ جس کا تعلق اخروی زندگی سے ہے، وہ ہے کہ جو بندے اپنے آپ کو برائیوں سے اور خاص طور پر زنا سے، بدکاری سے بچاتے ہیں اپنے آپ کو، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی سایہ انہیں عطا کرتا ہے۔ مسلم بخاری کی روایت ہے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرماتے ہیں کہ اس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں اس میں سے ایک خوش قسمت بندہ وہ بھی ہوگا کہ جس کو ایک حسین و جمیل عورت نے اس کو برائی کی طرف بلایا تو اس نے کہا انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہے کہ میں اللہ کی خاطر اپنے آپ کو برائی سے بچاتا ہوں، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ اس بندے کو بھی عطا کرتے ہیں، نصیب کرتے ہیں۔ محترم بھائیو، یہ کچھ انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو عطا کرتے ہیں جو بندے اس دنیاوی زندگی میں اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتے ہیں۔ محترم بھائیو، خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بندہ محض اللہ کی خاطر اپنی کسی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پسندیدہ گھوڑوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس سے بہترین نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں۔ یا پھر جو شخص اپنے عیش و آرام کو محض اللہ کی خاطر ترک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیاوی زندگی میں اس سے بہترین نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں۔ یا اس سے بڑھ کر کوئی شخص اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی کئی قسم کی نعمتوں سے اسے نوازتا ہے، جن میں سے 3 انعامات آپ کے سامنے بتائے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو مصیبتوں سے نکلنے کے لیے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور پھر دوسری نعمت اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو جو زنا سے، بدکاری سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دنیاوی زندگی میں اونچا مقام، اونچی کرسیوں سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو نوازتے ہیں، حکومت اور بادشاہی ان کو عطا کرتے ہیں۔ اور تیسرا انعام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ انہیں اپنے سائے میں خصوصی جگہ عطا کرے گا۔ تو محترم بھائیو، ہم سب جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں، جس معاشرے میں یا جن حالات سے جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ زمانہ اور یہ وقت یہ ایسا ہے کہ ہر جگہ برائی ہم کو آگے بڑھ کر برائی کی طرف لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر ہم میں سے ہر کوئی شخص اپنے آپ کو برائیوں سے بچائے گا اور آخرت کی خاطر اپنی دنیاوی خواہشات سے اور دنیاوی لذتوں سے بچائے گا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنی دنیاوی لذتوں کو اپنے آپ سے دور رکھے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اور دنیاوی زندگی میں بھی انہیں ایسے بندوں کو بہترین سے بہترین انعامات
عمدہ سے عمدہ انعامات سے اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرے گا۔ تو محترم بھائیو، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم تمام سنجیدگی کے ساتھ جو چیزیں بتائی گئی کہ محض اللہ کی خاطر کوئی بھی چیز جو اپنے لیے پسند ہو یا عیش والی چیز ہو یا برائی ہو، اپنے لیے اللہ کی خاطر اس چیز کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی عمدہ انعامات سے اللہ تعالیٰ ان کو نوازتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہم تمام کو بھی محض اللہ کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے لیے لٹانے یا اپنے عیش و آرام کو محض اللہ کی خاطر قربان کرنے یا پھر برائیوں سے محض اللہ کی خاطر بچنے کے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔